الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے. وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے. ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بعدہ ان کو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے. پچھلے 2 جمعوں سے آپ کے سامنے اللہ کے ذکر کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی گئی ہیں اور آج بھی انشاءاللہ اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ذکر جو ہے وہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک ذکر وہ ہوتا ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کا ذکر. ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو یاد. اور اگر آپ کوئی عبادت کرتے ہیں گویا کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کو یاد کرتے ہی آپ اس عبادت کو انجام دیں. تو ذکر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طریقے کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے. اور ایک ذکر اس طریقے کا ہوتا ہے جو ان سے الگ ہے، ان سے ہٹ کر، جیسے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یا اس طریقے سے جو دعائیں اور جو کلمات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے اندر بیان فرمائے ہیں وہ کلمات کو ادا کرنا. اور یہ جو بات چل رہی ہے ابھی پچھلے 2 جمعوں سے، یہ انہی کلمات کے تعلق سے بات چل رہی ہے. یہ نماز، روزہ اور دیگر جو عبادتیں ہیں جن کو ہم اور آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس تعلق سے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ ان کلمات کی بات چل رہی ہے. اور یہ جو پچھلے 2 ہفتوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اللہ نے ان کی جو اتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں یہ انہی کلمات کے تعلق سے بات چل رہی ہے. اس بات کو آپ اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں تاکہ خطبہ جمعے کو سمجھنے میں کسی طریقے کی کوئی دقت نہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے
بیان فرمایا مشرکین مکہ جب حج کیا کرتے تھے، حج تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، تاریخ کی کچھ کتابیں ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، لیکن حوالے اور اشارے کسی کی طرف ہوں، لیکن حج بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں لوگ۔ تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ 9 تاریخ کو جب میدان عرفات میں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں، آج بھی جمع ہوتے ہیں، جو حج کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، تو شام کو میدان عرفات سے جانا ہوتا ہے اور 9 تاریخ کی شام کو آپ میدان عرفات چھوڑ دیں گے اور وہاں سے جائیں گے کہاں پر؟ مزدلفہ۔ اور 10 تاریخ کی جو رات ہوتی ہے، یعنی اگلے دن جب 10 تاریخ آنے والی ہوتی ہے، اس سے پہلے جو رات ہوتی ہے اس رات کو گزارنا ہوتا ہے مزدلفہ۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جمع ہوئے اور 9 تاریخ کو شام کو وہاں سے چلے، جیسا کہ آج حکم ہے ویسے ہی کرتے تھے، اور مزدلفہ میں جا کر وہ حاجی لوگ وہاں اکٹھا ہو جایا کرتے تھے، اور مزدلفہ کی جو رات ہوتی تھی اس کے اگلے دن 10 تاریخ ہوتی تھی اور اس کے بعد 10 تاریخ کو مینا جانا ہوتا تھا مزدلفہ۔ تو یہ جو پوری رات ہوتی تھی یہ کیا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر آپس میں مٹن گشتی کرتے، میلے ٹھیلے جیسا ماحول بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑا حج کا رکن ادا کر کے آئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو عرفات کے اندر حاجی عرفہ میں کھڑے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا حج کا رکن ہے، یہ اتنا بڑا رکن ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پورا حج کر لے اور میدان عرفات میں اگر نہ پہنچے تو اس کا حج مانا ہی نہیں جائے گا، اس کا حج ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں آپ ایک دم دے دیں، ایک جانور ذبح کر دیں اور قربانی چل جائے گی آپ کی، نہیں، آپ کو دوبارہ حج کرنا پڑے، اتنا بڑا رکن ہے میدان عرفات کے اندر کھڑا ہو۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ بہت بڑا رکن ادا کر کے آئے ہیں، چلو کیا کرتے ہیں، تھوڑا باتیں کر لیں، تھوڑا انجوائے کر لیں، تھوڑا موڈ فریش کر لیتے ہیں، بہت بڑا رکن ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس سے روکا، اور کن الفاظوں میں روکا قرآن بیان کرنا ہے۔ وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ جب تم عرفات سے نکل جاؤ، جب تم عرفات سے چلو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام ایک پہاڑی کا نام ہے، مزدلفہ جو جگہ ہے اس کے اندر ایک پہاڑی ہے، اس کو مشعر حرام ہے، تو وہ پورا علاقہ مشعر حرام کا پورا علاقہ یعنی مزدلفہ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تم مزدلفہ میں پہنچ کر بھی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، وہاں پر بھی خالی نہیں بیٹھنا ہے کہ چلو بہت بڑا کام کر کے آئے ہیں۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ جب وہاں پہنچے تھے تو چراغاں کر رہے ہیں، روشنیاں جلا رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہاں پر میلے ٹھیلے کی ایک شکل بنا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ کہ تم کیا کرنے لگے، تم عبادت کے لیے نکلے ہو، میدان عرفات سے آئے ہو، اور مومن کی زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ میلے کی شکل بنا لے، اور ابھی تو تم ایک بڑی عبادت کے اندر موجود ہو، ابھی تو وہ چل ہی رہی ہے، آج تو چلتا ہے 13 تاریخ تک، اور تم 10 تاریخ کی رات میں میلے ٹھیلے شروع کر دیے، تو بیٹھتے تھے، گپے لڑایا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں، بڑا سا کام کر کے آئے ہو، ٹھیک ہے میدان عرفات میں ہو کر آئے ہو، بہت بڑی چیز ہے، لیکن جب رات میں یہاں پہنچے ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے یہاں پر، تو کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر کہہ سکتا تھا نہیں بھائی آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا رکن ادا کیا ہے، دوپہر سے لے کے شام تک کھڑے رہے ہو، رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، پتا نہیں اور کیا کیا طریقے سے کیا ہے، تو ایک کام کرو تھوڑا آرام کر لو، کوئی دقت نہیں۔ اللہ نے منع نہیں کرتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی اگر کبھی ایسا موقع پڑ جائے تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے ہوتا ہے نا بہت بڑا کوئی کام نپٹ گیا تو ہم انجوائے کر رہے ہیں، بہت بڑا کام ہو گیا پارٹی چل رہی ہے،
بہت بڑا کام کوئی نپٹ گیا، بہت بڑا کام اللہ نے کوئی کرا دیا، گھر میں ڈی جے ناچ گانے ہو رہے ہیں، بالکل اجازت، عام دنوں میں بھی نہیں، کسی موقع پر بھی اجازت، تو اللہ نے ان کو منع کیا۔ پھر سے سنیے، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم میدان عرفات سے آ جاؤ اور مشعر حرام یعنی مزدلفہ پہنچ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو وہاں پر بھی تمہیں اللہ ہی کو یاد کرنا ہے، اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے، یہی کام کرنا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کرنا۔ اچھا، ایک خرابی اور تھی مشرکین مکہ میں، وہ دوسری خرابی کیا تھی؟ وہ بھی حج کے موقع پر 8 تاریخ سے لے کر 12 اور 13 تاریخ تک مینا کے میدان میں جب پورا حج ہو جاتا تھا تو میدان کے اندر جمع ہوتے تھے، یہ اکٹھا رہتے تھے وہیں پر، اور اکٹھا ہونے کے بعد جب حج سے بالکل فارغ ہو جاتے تھے تو وہاں پنچایتیں لگاتے تھے اور سب مل جل کر بیٹھتے تھے اور اپنے باپ داداؤں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اور عرب کے لوگ، آپ کو پتا ہے مزاج ان کا کس طریقے کا تھا، بہادر تھے، سخاوت بھی ان کے اندر تھی، مہمانوں کا وغیرہ بڑا خیال کیا کرتے تھے، اور شعر و شاعری ان کی بڑی زبردست ہوا کرتی تھی، بہترین تلوار چلانے والے، ایک سے ایک گھوڑا پالنے والے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی۔ تو اب جب یہ بیٹھا کرتے تھے حج سے فارغ ہونے کے بعد کہ چلو حج سے اب نپٹ گئے، اب کچھ موڈ فریش کر لیا جائے، تو وہاں پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ پھر یہی باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو ایک دوسری جگہ بیان کر دیا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو حج سے فارغ ہونے کے بعد اب بھی تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس سے کہانیوں میں نہ پڑ جانا، ذکر تو ایسی چیز ہے کہ عبادت میں بھی ذکر، عبادت کے بعد بھی ذکر، اس سے تو آپ چھوٹ ہی نہیں سکتے، اس سے تو آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ کتنا بڑا حج، کتنا بڑا ارکان ادا کیا ہے، حج ادا کیا ہے، اتنی بڑی عبادت ادا کی ہے۔ اب آدمی یہ سوچے کہ چلو موڈ فریش کرتے ہیں، تھوڑا شعر و شاعری کرتے ہیں، تھوڑا یہ کرتے ہیں، تھوڑا وہ کرتے ہیں، گپے لڑاتے ہیں، قصے کہانیاں سناتے ہیں، نہیں، بالکل اجازت نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ عبادت کے بعد بھی ذکر، عبادت سے پہلے بھی ذکر، عبادت کے اندر بھی ذکر، اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو تم اللہ کا ذکر ایسے کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر یہاں پر بیٹھ کر کرتے ہو۔ مشرکین مکہ جمع ہوتے تھے، میدان مینا کے اندر اکٹھا ہوا کرتے تھے اور اپنے باپ داداؤں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ کوئی اپنے باپ دادا کی سخاوت کی کہانیاں سنایا کرتا تھا، کتنا بڑا سخی تھا، کتنا بڑا فیاض تھا، کتنا بڑا غریبوں کو نوازنے والا تھا، کتنا بڑا مہمان نواز تھا۔ کوئی اپنے باپ دادا کی کہانیاں سنا رہا ہے، کوئی اپنے قبیلے کی کہانیاں سنا رہا ہے کہ میرے قبیلے کے اندر کتنے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے بہادر گزرے ہیں، میرے خاندان میں کتنے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں۔ کوئی اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اپنے اونٹ کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اپنے تلوار کی تعریف کر رہا ہے۔ اس طریقے کی وہاں پر باتیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طریقے سے تم اپنے باپ داداؤں کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہاں پر بیٹھ کر بھی تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ہی ذکر کرنا ہے۔ تو اسلام میں ان سب چیزوں کی گنجائش ہے، قصے کہانیاں، میلے ٹھیلے، یہ سب چیزیں اسلام کے اندر کہاں؟ اسلام تو بڑا سمپل سا سادہ سا دین ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طریقے سے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو ایسے اللہ کو ذکر، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور آگے کا جو جملہ اللہ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، فرمایا او اشد ذکرا، بلکہ باپ دادا سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، یعنی جتنی محنت، جتنی طاقت، جتنا اپنا جوش و خروش تم اپنے باپ داداؤں کے قصے اور کہانیاں سنانے میں لوگوں کے سامنے لگاتے ہو، اس سے کہیں زیادہ جوش اور خروش تمہارے اندر اللہ کا ذکر کرنے میں ہونا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرنے میں اپنی طاقت لگاؤ، اپنا ذکر، اپنی ہمت لگاؤ، اپنا جوش لگاؤ،
یہ کیا سامنے والے نے ایک مثال دی تو آپ نے اس سے بڑی مثال دے دی تاکہ میرے خاندان والے پیچھے نہ رہ جائیں. نہ، اس کا موقع نہیں ہے. یہاں پر بھی بیٹھ کے اللہ کا تو دیکھیے دونوں جگہ اللہ نے یہی بیان فرمایا. اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ اس کے بعد تم نماز پڑھو، اس کے بعد تم اب حج کر لیا تم زکات نکالو. نہیں، لیکن اللہ نے کہا اللہ کا ذکر کرو. یہ ذکر بڑی خاص. یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. تو میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو جملے چھوٹے چھوٹے ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں یہ کتنی بڑی چیز ہے. انشاءاللہ یہ آگے بات آئے گی. پہلے آپ اس کی اہمیت سمجھ لیں. تو اللہ نے ان کو روکا. دونوں جگہ فرمایا کہ اللہ میرا ذکر کرو. ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر اللہ بار بار میرا ذکر کرو میرا ذکر کرو کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ ہے کیا چیز؟ اللہ نے اس کو ایک تیسری جگہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا. کیسے؟ بہت اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، او میرے بندو تم مجھے یاد کرو. اذکرونی، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا. اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. 10 بار آپ نے یہ آیت سنی ہوگی اور اس آیت کا ترجمہ بھی سنا ہوگا. ایسے ہی ہمیشہ سمپل سا گزر گئے ہوں گے اس کے اوپر سے کہ کیا ہے اللہ نے کہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا بس اور کیا. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے؟ کتنی بڑی چیز ہے. تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو. یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں یاد. بندوں سے کہہ رہے ہیں، بندے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن تعجب کی بات تو آگے والا جملہ ہے، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. آپ غور کر کے دیکھیں اس سے زیادہ بڑی فضیلت اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے اور اللہ اس انسان کو یاد کرے. انسان بندہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ اس بندے کو یاد کرے. اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، بہت بڑا جملہ ہے. آپ غور کر کے دیکھیں. آپ یہاں اپنے اپنے جگہوں پر ہوتے ہیں، دکانوں میں ہیں، مکانوں میں ہیں، پتہ نہیں کس کس کی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ. جس کا من میں آیا باتیں کر لی، جس کا نام آیا لے لیا، جس کی باتیں کی کر لی. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بادشاہ کے دربار میں آج آپ کی بات ہوئی تو آپ پیچھے پڑ جائیں. کیا ہوا مجھے یہ بتاؤ، کیا کہا مجھے یہ بتاؤ، کس نے کہا؟ اچھا بادشاہ نے پھر کیا کہا میرے بارے میں؟ پیچھے پڑ جائیں گے اس کے جس نے آپ کو آ کر یہ بتا دیا کہ آج بادشاہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوا تھا. مزہ آ گیا. کیا بات ہے، بادشاہ کے سامنے میری بات، بادشاہ نے میرا نام لیا تھا، ہم نے بول رہے جی جی آپ کا نام لیا تھا. آپ کی تو خدمت آپ کو سمجھنے لگے آپ اپنے آپ کو بہت بڑا تیر مار کا. کیوں؟ کیونکہ ہم اگر کسی کا ذکر کریں تو یہ کوئی بڑی بات، لیکن اگر بادشاہ کے دربار میں ہمارا ذکر ہو جائے تو اتنی بڑی بات ہے. میرا نام لیا، میرا ذکر چل رہا تھا. اب اس جملے پر غور کرو. فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں. تو جملہ تعجب والا یہ ہے کہ اللہ بھی ہمیں یاد کرے جب ہم اللہ کو یاد کریں. پہلی چیز. دوسری چیز اس چھوٹے سے جملے کے اندر آپ یہ دیکھیں، اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑی پیاری بات. انہوں نے کہا لو لم یکن فی الذکر الا هذه وحدها، لو لم یکن فی الذکر الا هذه وحدها لکفا بها فضلا وشرفا. ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کو بیان کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ذکر کے تعلق سے کوئی فضیلت بیان نہیں کرتا، اگر اللہ تعالیٰ ذکر کے تعلق سے کوئی بھی فضیلت بیان نہیں کرتا تو اکیلی یہ فضیلت کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، لکفا بہا فضلا وشرفا، یہ فضیلت کے اعتبار سے اور قدر و منزلت کے اعتبار سے یہ اکیلے ہی یہ فضیلت کافی تھی، اہمیت کافی تھی.
کوئی فضیلت نہیں بیان ہوئی ہوتی اگر ذکر کی. تو یہ جو ہے نا اتنا سا جملہ کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا، ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اکیلے بھاری ہے سب پر. چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت بڑی بات. تو دو چیزیں ہو گئی. پہلی چیز تو یہ کہ تعجب اس بات پر ہے کہ اللہ ہمیں یاد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فضیلت اور عظمت کے لیے کوئی فضیلت اللہ نے بیان نہ کی ہوتی، صرف یہ بیان کی ہوتی تو یہ اکیلے کا یہ اتنی بڑی. اور تیسری چیز ہے کہ وہی میں چھوٹا سا جملہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اور تیسری چیز آپ سنیں گے آپ کا دل باز باز ہو جائے گا. تیسری کتنی پیاری بات لکھا مفسرین نے کہ جب بندہ اللہ کو ایک بار یاد کرتا ہے، بہت سننا، جب بندہ اللہ کو ایک بار یاد کرتا ہے تو اللہ بندے کو 2 بار یاد کرتا ہے. جب بندہ اللہ کو ایک بار یاد کرتا ہے تو اللہ بندے کو 2 بار یاد کرتا ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک بار آپ کے یاد کرنے سے پہلے اور ایک بار آپ کی یاد کرنے کے بعد. کیسے؟ آپ کے من میں آیا کہ ہم اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، یا ویسے ہی جو جملے دعائیں کلمات ہمیں یاد ہیں ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ بات آپ کے دل میں ڈالی. اب آپ کہیں گے اللہ نے ڈالی. تو پہلے اللہ نے آپ کو یاد کیا کہ یہ بندے سے مجھے اپنا ذکر کروانا ہے. ہماری کیا طاقت ہے؟ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر سکیں. یہ جو توفیق دی ہے یہ اللہ نے دی ہے. تو آپ کے یاد کرنے سے پہلے اللہ نے ایک بار آپ کو یاد کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کا ذکر کیا تو پھر اللہ نے دوبارہ یاد کیا. اور تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کیا. بندہ ایک بار یاد کرتا ہے، اللہ اس کو 2 بار. یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کا پیار ہے. آپ اور اللہ کیسے یاد کرتا ہے اس کو حدیث رسول کے اندر پیارے نبی فرماتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا، حدیث سنیے بہت. فرمایا اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی. اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اپنے من میں یاد کرتا ہے، ان ذکرنی فی نفسہ، اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، اپنے دل میں اپنے من میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، تو میں اس بندے کو اپنے من میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر بندہ محفل کے سامنے، مجلس کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے، میری باتیں کرتا ہے، فرمایا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ، تو میں فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں، اس کا نام لیتا ہوں. یہ ہے معاملہ. من میں یاد کرو گے تو من میں یاد. یہ بھی معاملہ آپ کو ہلکا لگ رہا ہوگا، یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تو اپنے بچپن میں وہ جب پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو جو قلم ہوتی تھی نا وہ لکڑی کی ہوا کرتی تھی، سینٹے کی قلم ہوتی تھی، اور تختی جو ہوتی تھی وہ بھی لکڑی کی ہوتی تھی. تو آپ نے اگر لکھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے ایسے سیاہی ہے یا وہ لگایا، اور جب آپ اس پہ لکھو نا تو اس کے چلنے کی آواز آتی تھی. قلم کے چلنے کے لیے ہو سکتا ہے نئے بچے نہ جانتے ہوں، لیکن جو یہاں پرانے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے اس چیز کو، انہوں نے لکھا ہوگا. تو قلم کو جب تختی کے اوپر چلاتے تھے تو کر 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 کی ایک آواز کی آیا کرتی تھی، کیونکہ یہ بھی لکڑی کی ہوتی تھی اور وہ بھی لکڑی کی، تو اس کو جب چلتی تھی تو آواز آیا کرتی تھی قلم چلنے. اتنی بات آپ کو پتا ہے. اب آپ دیکھتے زمین سے ایک بندہ اللہ کو یاد، زمین پہ سے ایک بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، اور ادھر آسمان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اس کو لکھوا رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ اگر یہ سوچیں کہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں آپ زمین پر ہیں، وہ آسمان پر ہیں، اور فرشتے آپ کے بولنے کو لکھتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر صرف 1 منٹ نہیں، آدھے منٹ کے لیے بھی کوئی ایسا سسٹم بنا دے کہ فرشتوں کے قلموں کے چلنے کی آواز جب آسمانوں پہ لکھا جا رہا ہو وہ تمہارے کانوں میں سنائی دے کہ میں جو بول رہا ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں، جو اللہ کو یاد کر رہا ہوں، وہ آسمانوں پہ لکھا جا رہا ہے. اللہ کی قسم پوری زندگی سجدے سے سر اٹھانے کا من نہیں.
من نہیں کرے گا سجدے سے سر اٹھانے، اگر وہ سن لو۔ اب آپ دیکھو اللہ فرماتا ہے ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، تم اگر اپنے من میں مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں اپنے من میں یاد کرتا ہوں، اور اگر تم مجلس میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتے ہو تو پھر میں فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کر تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ مان لو آپ نے کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی باتیں کی، اللہ کی تعریف کی، جو جملے کلمے آپ کو یاد تھے وہ آپ نے پڑھ لیے بیٹھ کر۔ اللہ نے کہا کہ جب تم مجلس میں بیٹھ کر یاد کرتے ہو تو میں مجلس میں بیٹھ کر یاد کرتا ہوں، یعنی کہ فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد تمہارا ذکر۔ اگر کوئی ایسا سسٹم ہو جائے، بل تو ہونا نہیں ہے، لیکن اگر مان لو 1% بھی، یا صرف سوچ لو کہ اگر کوئی ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ کر دے کہ آپ یہاں مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ادھر اللہ رب العالمین فرشتوں میں آپ کا ذکر کر رہا ہے، اور آسمان کے جو پردے ہیں اللہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے یہ دکھا دے کہ دیکھو اس طریقے سے وہاں پر ذکر ہو رہا ہے، خوشی کے مارے دم نکل جائے گا آپ کا، میرا ذکر وہاں سسٹم ہے اللہ رب العالمین۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ آگے کی حدیث سنیے، پیارے نبی فرماتے ہیں ان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا، یہ تو تم یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا تھا۔ اب اللہ کا پیار دیکھو اپنے بندے کے لیے، فرمایا ان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا، جب میرا بندہ میرے ایک بالش کے قریب آتا ہے، ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے، فرمایا تقرب الیہ ذراعا، تو میں اپنے بندے کے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں۔ غور کیجیے آپ، ان تقرب الیہ بشبر تقربت الیہ ذراعا، جب میرا بندہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اپنے بندے کے ایک ہاتھ قریب آ جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور جب میرا بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اپنے بندے کے 2 ہاتھ قریب آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور جب میرا بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور جب میرا بندہ میرے پاس میں چل کر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرماتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جب میرا بندہ میرے پاس میں چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ آپ کو قربت کیسے ملے گی؟ آپ ایک ہاتھ جا رہے ہیں اللہ 2 ہاتھ جا رہا ہے، آپ ایک بالش جا رہے ہیں اللہ ایک ہاتھ آ رہا ہے، آپ پیدل جا رہے ہیں اللہ دوڑ کر آ رہا ہے، یہ قربت کیسے ملے گی؟ اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ معمولی چیز نہیں ہے یہ، تو آپ ابھی سنیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی بڑی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان چھوٹے چھوٹے کلمے اور جملوں کو چھوڑ۔ تو یہ معاملہ۔ اچھا اب ایک چیز اور دیکھیں یہاں پر بڑے مزے کی ہے، کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ کام کرنے والے لوگ 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، انہوں نے کام کیا، شام کو ان کی اجرت ملی، انہوں نے اپنے پیسے لیے اپنے کام کے بدلے میں اور اپنے گھر گئے۔ انہیں کس کی کمپنی، کس کی فیکٹری، کون ہے، کیا ہے، نام کیا ہے، چلاتا کون ہے، کہاں گئے، کوئی مطلب نہیں۔ وہ کام کرتے ہیں، آپ سے پیسہ لیتے ہیں، کام کیا کر گئے۔ لیکن دوسرے طریقے کے امپلائی ایسے ہوتے ہیں کام کرنے والے کہ جو کام تو کرتے ہیں اور انہیں اس پر بدلہ بھی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے باس کی نظر میں آ جائے، کمپنی کا جو مالک ہے اس کی نظر میں آ جائیں اور وہ کہے کہ یہ جو ورکر ہے ہمارے یہاں کام کر رہا ہے یہ پرفیکٹ بڑھیا ہے، تو ہم اس کی نظر میں آ جائیں، ہم اس کی قربت حاصل کر لیں، ہم اس کے قریب چلے جائیں۔ اب مجھے جواب مت دینا، لیکن اپنے من میں سوچ کر دیکھو کہ ان دونوں میں سے فائدے میں کون سا والا؟ وہ جو پیسے شام کو ملتا ہے اپنی محنت کے اور چلا جاتا ہے، اور یا وہ جو پیسے تو لیتا ہے لیکن باس کی نظر میں اپنی ایک عزت بناتا چلا جا رہا ہے، ایک قدر و منزلت بناتا چلا جا رہا ہے۔
آپ کہیں گے کہ دوسرا وقت، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا تھا تو فرعون نے جو جادوگر بلائے تو جادوگروں نے آ کے فرعون کے پاس میں آ کے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اے بادشاہ مجھے یہ بتاؤ، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر غالب آ گئے، اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے اندر ہرا دیا، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، ان لنا لاجرا، تو کیا ہمیں کوئی بدلہ بھی ملے گا، کچھ انعام بھی ملے گا، کچھ کچا پانی ملے گا، کیسے ایسے ہی اکٹھا کر رکھا ہے؟ بادشاہ نے جانتے کیا جواب دیا؟ یہ جو فرعون نے کہا نا، اللہ نے اس کو قرآن میں، یہ میں نے جو پہلے مثال دی ہے آپ کو، یہ اسی کا جواب سمجھ۔ فرمایا قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، ہاں کیوں نہیں، تمہیں بدلہ تو ملے گا ہی، وانکم اذا لمن المقربین، لیکن اگر تم موسیٰ کو ہرا دو گے تو ہم تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے۔ یعنی بدلہ اور چیز ہوتی ہے، قربت اور چیز ہوتی ہے، اور بدلے کے ساتھ میں اگر کہ انسان کو قربت مل جائے تو کہا کہ کیوں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم آئے، میں نے تمہیں پیسہ دیا اور تم جاؤ، ہم تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے، یہ فرعون نے جواب دیا۔ تو فائدے میں وہ مزدور رہتا ہے کہ جو محنت بھی کرے، بدلہ بھی ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربت بھی حاصل کر لے اپنے مالک کی، اپنے مولا کی۔ ذکر کا معاملہ بالکل ایسا ہے، ذکر کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے، یہاں اجر تو ملتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ آپ کو اپنا قریبی بناتا چلا جاتا ہے، آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ آپ کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ کتنا فرمایا، تم ایک بار آؤ گے میں ایک ہاتھ آؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ گے میں دو ہاتھ آؤں گا، تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا۔ فائدہ کس سے مل رہا ہے؟ ذکر سے مل رہا ہے، یہ ہے ذکر کا مطلب۔ اب میں ایک آخری بات بتاتا ہوں، یہاں اتنے سارے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں یہ کیسے پتہ لگے گا؟ اللہ میری طرف بالش کے برابر آ رہا ہے، ایک ہاتھ کے برابر آ رہا ہے، دو ہاتھ کے برابر آ رہا ہے، چل کر آ رہا ہے، بھاگ کر آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ اللہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ کیسے پتہ لگے گا؟ اس کے تعلق سے ایک حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ حدیث یہاں سے لے کر سمجھ لینا کہ یہ پورے خطبے کا آج کا خلاصہ ہے، یہ لے کر جانا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے من کان یحب ان یعلم منزلتہ عند اللہ، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو، یہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ یہ جان لے، ان یعلم منزلتہ عند اللہ، کہ اس کی ویلیو، اس کی قدر و منزلت، اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے اور کتنا ہے۔ غور سے سننا، پورے خطبے کا خلاصہ ہے۔ فرمایا من کان یحب ان یعلم منزلتہ عند اللہ، جو آدمی یہ جانچنا چاہتا ہو، دیکھنا چاہتا ہو کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنزِلَتَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ تَعَالَى، تو وہ آدمی اس بات پر غور کر لے کہ اللہ کہ اس کی نظر میں اللہ کا کیا مقام ہے، اللہ کا کیا مرتبہ ہے، اس کی نظر میں اللہ کا کیا مقام ہے، اللہ کا کیا مرتبہ ہے، وہ اللہ کو اپنا کتنا قریبی سمجھتا ہے، وہ اللہ کی کتنی عزت کرتا ہے، وہ اللہ کی کتنی باتیں مانتا ہے، اس کی نظر میں اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، وہ اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے، دن میں یاد کرتا ہے، رات میں یاد کرتا ہے، کتنی بار یاد کرتا ہے، وہ جانچ لے، پرکھ لے، دیکھ لے تو تمہارے اندر تمہارے نزدیک اللہ کی جو قدر و منزلت ہے، اللہ کی نظر میں تمہاری بھی وہی قدر و منزلت ہے، یعنی کہ اگر تم اللہ کو زیادہ یاد کرو گے تو اللہ تمہیں بھی زیادہ یاد کرے گا، اور اگر تم اللہ کو کم یاد کرو گے تو اللہ ہی تمہیں کم یاد کرے گا۔ اب آپ دیکھ لو کتنے تو لوگ یہاں پر ایسے بیٹھے ہوں گے، نہ کھانے سے پہلے بسم اللہ، نہ کھانے کے بعد الحمدللہ، پورا ہفتہ گزر گیا، ایک بار ان کے منہ سے لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ ہی نکلتا۔ یہ تمہارے
نزدیکنا اللہ کا مقام ہے کہ تمہیں اللہ یاد ہی نہیں آتا. اب آپ سوچ رہے ہو کہ ہم تو اس کو بالکل یاد نہ کریں، وہ ہمیشہ ہمیں یاد کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کی نظر میں تمہارا کیا مقام ہے تو تم یہ دیکھو کہ تمہاری نظر میں اللہ کا کیا مقام ہے، تم اس کو کتنا یاد کرتے ہو. جس حساب سے تمہاری یاد ہوگی اللہ بھی تمہیں اسی حساب سے یاد کرے. یہ ہے ذکر، بہت بڑی چیز ہے. ابھی انشاءاللہ اس کو اور کنٹینیو کریں گے، اگلے ہفتے کچھ اور بات کریں گے ذکر کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.